بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر. آئیے بس بات اب آج اور آگے بڑھا دیں گے، کیونکہ اگر ہم شاگردوں کا ذکر کرنا شروع کریں گے تو بات نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی نا. جو اب تک بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی معصوم ایسا نہیں جس نے اپنی ظاہری حیات میں ہی کچھ علماء کو تربیت دے کر معاشرے کے حوالے نہ کیا. جس کو جتنا موقع ماحول میسر تھا اس نے کام کیا. کیوں؟ ضرورت ہے نا، انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، مومنین کے مسائل کی حل کی ضرورت ہے، اور پھر زمانہ بھی ایسا کہ جناب تقیہ کا زمانہ ہے. مومنین بیچارے نہ معلوم کس طرح تو آتے ہیں بھیز بدل کے مسائل پوچھنے کے لیے. اس لیے معصومین نے تیار کر کے بھیجا، مختلف علاقوں میں بھیجتے رہے. زرارہ ابن عیون، حشام ابن حکم، ابو بصیر، ابان ابن تغلب، اور پھر زرارہ کے ساتھ اور اس کے 3 بھائی اور بھی، بکر ابن عیون، رحمان ابن عیون، یہ سارے شاگرد امام. میں نے عرض کر دیا کہ 4000 کے تو نام موجود ہیں، 4000 کے. اور پھر وہاں تھوڑی رکھا ہوا تھا، صرف سبق تھوڑی سنتے تھے. معصوم تیار کرنے کے بعد بھیج دیتے تھے کہ جاؤ پھیل جاؤ پوری بلاد اسلامیہ میں اور لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دو، ہدایت کا کام انجام دو. کتنا وقت ملا معصوم کو؟ اب آج ایک نتیجے تک پہنچا دیں بات کو. پھر مرجعیت کی تاریخ جو پڑھ رہا ہوں، یہ تو مقدمہ ہو گیا نا کہ کہاں سے شروع ہوئی، یہ بڑھتا چلا رہا ہوں 4 دن سے. اب آگے بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ مکمل کر دوں آج پہلے یہاں اس بات کو کہ ہوا کیا. بنو امیہ کے دور میں دستور کیا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص، کوئی بھی شخص کوئی حدیث معصوم سے نقل کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا، اسے قتل کر دیا، ختم کر دیا جاتا، قتل کر دیا. اب اس دور میں کس طرح سینہ بسینہ روایات چل رہی ہیں، تقیہ کی روایات چل رہی ہیں ایک دوسرے کے طرف. اب موقع کب ملا؟ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. 5ویں امام کے دور میں جب بنی امیہ اور بنی عباس کی اقتدار کی جنگ شروع ہوئی. کیسی جنگ شروع ہوئی کہ بنی عباس نے نعرہ لگایا کہ بنی ہاشم کو ان کا حق دلوانا ہے. اہل بیت کے نعرے پہ آئے تھے نا کہ اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کا. لوگ دھوکہ کھا گئے. آج بھی کوئی اہل بیت کا نام لے کے آ جائے آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. نہیں کھا جاتے دھوکہ کہ تمہیں، ارے بھائی دیکھو تو صحیح پیچھے کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، اصل اس کے مقاصد کیا ہیں. ایک دم دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جائے کرو، اصل مقاصد تو دیکھو. تو معصومین نے اس وقت بھی ہدایت کی نا لوگوں کی. جب معصوم کے بعد 6 امام کے پاس کسی کا خط پہنچا تھا کہ ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیجئے، اور جواب مانگا تھا تو امام نے چراغ میں وہ خط جلا دیا تھا کہ یہ میرا جواب ہے، دے دینا اس کو. ابو مسلم خراسانی. اچھا، اور اتنے جاہل ہیں لوگ کہ ابو مسلم خراسانی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایرانی ہے، کیونکہ خراسانی نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا کہ خدا کے بندو. وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مکے سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے مکی، مدینے سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے مدنی، نجف سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے نجفی، قم سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے نجفی، مشہد سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے مشہدی، کربلا سے ہو کے آئے تو کہلاتا ہے کربلائی. اور آج کل تو ماشاءاللہ اور بھی یورپ سے بھی آنا شروع ہو گئے. لگتا ہے وہاں بھی کوئی بہت بڑا حوض علمی آئے، کیونکہ بڑے فخر سے لکھتے ہیں آپ فلاں آپ فلاں. اس لیے نام نہیں لے رہا ملکوں کہ خدا نہ کرے میری بات سے، میرے لفظ سے کوئی غلط مفہوم کسی کی شخصیت کی طرف اخذ نہ کر لے. صرف یہ میرا احتیاط اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے محترم ہیں بہت سارے لوگ میرے محترم ہیں جو آتے ہیں. میں ایک بات عمومی کر رہا ہوں. جناب آپ مثلا چلے جہاں سے کوئی نہیں آیا وہاں کا نام لے دیتا ہوں. آپ یوگوسلاویہ، آپ جمہوریت چیک، آپ جمہوریت کوریا، کیوبا. ارے بھائی جو آپ یہاں کے لکھ رہے ہو گے، یہاں کا آپ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی حوض علمیہ کھلا ہوا ہے کیا کھلا ہوا ہے؟ کوئی مدرسہ کھلا ہوا ہے؟ خدا کی یہیں سے گیا تھا واپس آ گیا، کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی ہے نا. لیکن اللہ سب کو عزت دے. میں پھر عرض کر رہا ہوں خدا نہ کرے کہیں کوئی اشارہ میرا نہ سمجھیے گا. ایک بات سمجھانا تھی وہ آپ کو سمجھا دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہوئی واضح؟ تو بھائی وہ ابو مسلم خراسانی خراسان کا نہیں ہے، یاد کر لو. چیخا کرتے ہو سوشل میڈیا پہ ایرانی تھا. ایسے جاہل نہیں تھے وہاں، بڑے پڑھے لکھے تھے. ایرانی بتانا شروع کروں گا تو آپ کے بڑے بڑے امام ایرانی تھے، بڑے بڑے امام ایرانی تھے. نام نہیں لے رہا، جا کے تحقیق کر لیجئے گا. جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں وہ سب کے سب کا تعلق کہاں ہے؟ اگر سرزمین کا ہی تعلق ہے تو ان کا تعلق کہاں سے ہے؟
ایران سے اللہ کے بندو یہاں سے آئے ہوئے، یا اصفہان سے یا تبریز سے یا یزد سے ہیں، ان علاقوں کے وہ سارے کے سارے. تو خراسانی کیوں تھا وہ؟ کیونکہ خراسان اس کو بھیجا تھا بنی عباس نے، کوفے کا تھا، غلاموں کے شجرے سے تھا، ان کو ملا تھا عباسیوں کو، سمجھ گئے کہ اس میں صلاحیتیں بہت ہیں، تو اس کو خراسان کے علاقے میں اپنا داعی بنا کر بھیجا تھا. داعی یعنی دعوت دینے والا، عین سے ہے داعی، عین جو آتا ہے دعوت دینے والا، تو داعی بنا کر بھیجا تھا. اب کیونکہ اس علاقے میں اس نے کام کیا، سب کو اپنے پیچھے لگایا، تو جب واپس آیا تو اس کے نام کا حصہ بن گیا ابو مسلم خراسانی. سمجھ گئے؟ یہ وجہ ہے، وجہ علت یہ ہے اس کے خراسانی کہلا دی. خراسانی نہیں تھا وہ، وہاں گیا تھا، اس علاقے میں تھا، جب واپس آیا تو کہلایا ابو مسلم خراسانی. جیسے بہت سارے لوگ کوفے کے نہیں ہیں لیکن کوفے میں پڑھے، کوفے میں رہے، ان کے نام کا لائقہ بن گیا کوفی، ہے نا؟ بہت سارے ایسے لوگ کوفی کہلاتے ہیں، مدنی کہلاتے ہیں، مکی کہلاتے ہیں. جناب وہاں رہ کر آئے مکی ہو گئے، وہاں رہ کر آئے مدنی ہو گئے. ہمارے یہاں کتنے علماء ایسے ہیں کہ نہیں ہیں مختلف مکاتب فکر جن کے نام یا مدنی لکھا ہے یا مکی لکھا ہے یا نجفی لکھا ہے یا کربلائی یا قمی یا مشہدی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دمشقی ہے نا کہ دمشق میں پڑھ کے آیا تو دمشقی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہاں کا رہنے والا کہ وہاں کا پیدائشی ہے، وہ الگ ہے، کہ رہنے والا بھی ہو تو ہو خیر. تو اب یہ جب جنگ شروع ہوئی، معصومین نے پہلے مرحلے میں اعلان کر دیا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر امام ساتھ دے دیتے بنی امیہ کی دشمنی بنی عباس کا، اور بعد میں جو بنی عباس نے ظلم و ستم ڈھائے تو لوگ کہہ سکتے تھے نا کہ آپ کے اماموں نے بھی تو ساتھ دیا تھا. تو ہمارے امام اتنا علم رکھتے تھے کہ کسی ظالم کا ساتھ کبھی دیا ہی نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ تو بس اس دور میں اب جب ان کی جنگ شروع ہوئی تو اب امام نے مدرسہ قائم کر دیا. 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے دور میں عروج پر پہنچ گیا. یہ بات ہم نے کئی بار بتائی. اب جب عباسیوں کی حکومت آ گئی اب پھر موقع ملا، کیونکہ منصور دوانقی نے بغداد کی تعمیر شروع کر دی. نیا دارالحکومت چاہیے نا، نیا دارالحکومت بنانے کے لیے اس نے بغداد شہر 10 سال اس کی تعمیر میں وہ لگا رہا. 10 سال کا یہ موقع ملا. بس یہ 20-25 سال ہے. اس 20-25 سال میں 2 اماموں نے قیامت تک کا کام کر دیا. اب کوئی کمی نہیں ہوگی تمہیں اصول 4 میں. 400 کتابیں اصول پر، حالانکہ ان میں سے آدھی جلا دی گئی، ضائع کر دی گئی، مگر جو بچا وہی کافی تھا. اتنے شاگردوں کو دے دیا. اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسی بنی عباس متوجہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہم ادھر جنگوں میں لگے رہے، ہم شہر بناتے رہے، انہی نے نظریاتی طور پہ پورے عالم اسلام میں اپنا سکہ جما دیا. کیوں؟ جب کوئی فقہی گفتگو کرتا تھا کہتا تھا کہ قال صادق آل محمد. صادق آل محمد نہیں فرمایا، قال صادق آل محمد یا قال صادق آل محمد. یہ زیر زبر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے عربی میں، اور اچھے بھلے لوگ اس میں خطا کر جاتے ہیں، لہذا اس کو دیکھ لیا کیجئے کہ زیر زبر کبھی عموماً خاص طور پہ جب لوگ زیارت پڑھتے ہیں تو میں اکثر جگہ ٹوک دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو زیارت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اچھا شوق ہے، لیکن کم از کم خوب اچھی طرح یاد تو کر لو. لہجہ بنا لیتے ہیں ویسا اچھا سا اور زیر زبر کی تمیز نہیں ہوتی، تو کم سے کم اس کو دیکھ کے پھر زیارت کو پڑھا کریں. تھوڑی دیکھ کے پڑھ لو بھائی، غلط کیوں پڑھ رہے؟ اسپیکر پہ غلط جائے گی، لوگ کیا سمجھیں گے کہ ان کو تو زیر زبر ہی نہیں آتی عربی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے ایسا؟ تو بس یا قال صادق آل محمد یا قال صادق آل محمد. اب یہ فرمایا صادق آل محمد. یہ کہتے تھے لوگ جب، یعنی انہوں نے یہ کہا، یعنی ان کا قول آخری قول ہوتا ہے، قال صادق قال صادق قال صادق. یہ کہا. اس لیے فقہ جعفریہ نام پڑا. فقہ وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن کیونکہ 6ٹھے امام کے دور میں پورے عالم اسلام میں پھیل گیا یہ مسئلہ، تو لوگ کہتے تھے کہ جعفریوں کا یہ قول، جعفریوں کا یہ قول. اس لیے جیسے ایک چیز معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، بس وہ معاشرے میں رائج ہو گئی، فقہ جعفریہ کے نام سے رائج ہو گئی. حالانکہ فقہ جعفریہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ امام صادق نے کوئی اپنے پاس سے سب بتا دیا، نہیں، وہی فقہ ہے جو پہلے امام کیے، وہی فقہ ہے جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیے. یعنی کوئی صلوات بھیجیے محمد آل محمد بلند آواز سے. بھئی جیسے اور فقہوں کے نام ہیں، ان کے حساب سے بھی وہ فقہ تو ان کی اسلامی فقہ ہے نا، سب کی اپنی اپنی فقہ جو اسلامی فقہ ہے. لیکن جس شخصیت نے اس میدان میں زیادہ کام کیا ہوتا ہے اس شخصیت کے نام سے وہ نسبت اس کی دے دی جاتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. اب آئیے
متوجہ ہوئے کہ کھیل جو ہے یہ کہاں نکل گیا، ہم جنگوں میں لگے رہے اور یہ ہو گیا اور یہ سب ہو گیا، لہٰذا اب ان کے مقابلے میں ائمہ طاہرین کے مقابلے میں شخصیتوں کو بڑی احتیاط سے بات کریں گے۔ بنانا شروع کیا، میدان میں لانا شروع کیا، لیکن کام بنا نہیں۔ آخر میں اسی حربے پہ آ گئے، کسی کو زہر دے کے شہید کیا، اور جو امام کے گھر میں مسئلہ پوچھنے آتا تھا اس کو غائب کر دیا جاتا تھا، یعنی مسنگ پرسن بنا دیا جاتا تھا، لاپتہ۔ گیا اندر، امام کے گھر میں واپس آئے تو غائب، اور پھر اس کے بعد اس کی کہیں سے ڈیڈ باڈی، بلکہ وہ تو کھل کے ہی مار دیتے تھے، سر قلم کیا بھیج دیا، جاؤ۔ اس وقت کوئی ایف آئی آر والا مسئلہ بھی نہیں تھا، پٹیشن والا مسئلہ بھی نہیں تھا، جاؤ فارغ، اور لے دیتے تو لاش لے جاؤ، اور کبھی لاش بھی نہیں دیتے تھے، ایسی مار دیتے تھے، مار کے کہیں دفنا دیا، کتنے ہی لاپتہ ہیں۔ اور کسی کے گھر سے اگر کوئی حدیث نکل آئے معصوم، اس کے دبوں سے اس کے پورے خاندان کی مصیبت ہو جاتی ہے، یہ حدیث آئی کہ تمہارے گھر کہاں سے؟ اور بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ابن اسحاق ابن ابی عمیر بہت بڑا صحابی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا سلام ہے۔ اسحاق ابن ابی عمیر کے پاس کوئی 1500 سے زیادہ قیمتی کتابیں قلمی نسخے موجود تھے گھر میں۔ اس کی مخبری ہو گئی، مخبری ہوئی تو کہیں اور تھا گھر سے، خبر آ گئی کہ اس کو پکڑنے کے لیے آ گئے۔ اس کی جو بہن تھی بڑی دلیر، ان کی جو بہن تھی بہت دلیر، بہت بہادر خاتون، انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں مچایا، ان کو صرف ایک فکر لاحق ہوئی کہ یہ معصومین کا کلام ہے، حدیثوں کی کتابیں معصومین کی، اس کو کیسے بچایا جائے۔ ابھی بس اتنا وقت ہے کہ وہ سپاہی بازار سے گھر تک آئیں گے، کیا کیا جائے۔ لہذا اپنے بھائی کی پرواہ نہیں تھی، کتابوں کی پرواہ تھی، وہی گڑھا کھودا اور ساری کتابوں کو چھپا دیا، دفن کر دیا کتاب۔ ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، بعض اوقاتوں میں جواب دیتے بھی شرما دی، کیا جواب دے، جو جواب دے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے، پڑھا لکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اصولیوں کو تو چھوڑو، اس کو اخباریوں کا بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں، سے کیا بحث کریں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آج کل ایسے، جبکہ فقہ و اجتہاد کے لیے میں نے کیا بتایا، ایک صفحہ 4 کتابیں، کون سی؟ پہلی اصول کافی، مؤلف کون؟ مصنف نہیں، مؤلف، یعنی اس نے تالیف کی، جمع کیا ہے نا، سب کو جمع کیا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی۔ دوسری من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، اس کا بھی اردو ترجمہ، سب کتابوں کے اردو ترجمہ آگئے۔ اس کا کون ہے جناب؟ ابو جعفر محمد ابن علی المعروف شیخ صدوق۔ شیخ صدوق کے نام سے جانتے ہیں نا، پورا نام میں لے رہا ہوں، کنیت بھی لے دی۔ ابو جعفر محمد ابن علی بابوے القمی، پہلے پورا نام لے دوں، قم کے ہیں، بابوے وہ کاسٹ ہوتی ہے نا، اولوے بابوے، یہ مختلف علاقوں کے ایک اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جیسے رشیا میں آپ دیکھیں نا، وہ جو آخر میں کوف لگ جاتا ہے، کوف کا مطلب ہوتا ہے یہ نسل، ایسا ہے نا، فلانا اوف، فلانا یوف، یوف یوف یوف، ایسے علاقے ہیں کچھ عجم میں کہ جہاں یہ بابوے، اولوے، سیبوے، سمجھ گئے، سیبوے، یہ نسل یا قبیلے یا قوم کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں نسل سے ہے، فلاں قوم سے ہے، اور بھی اس کی تشریح، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے کبھی یہ پڑھ لیں، سیبوے، اولوے، بابوے، ابن بابوے، بار بار آئے گا، کئی جگہ پہ آئے گا ابن بابوے۔ تو یہ اصطلاحات ہیں ان کی اپنی زبانوں کی، جو محلی علاقائی زبان جو کہلاتی نا ان کی، اس کا معنی میں اور تفصیل ہو سکتی ہے جو مجھے بھی نہیں معلوم ہو، لیکن میں نے ذرا سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بعض اوقات لوگ اس کا تلفظ صحیح نہیں کر پاتے، بابوے کو بابویا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بابویا، سیبویا، اولویا، یہ نہیں ہے، بابوے، اولوے، سیبوے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہ دوسری کتاب یہ ہوئے من لا یحضر الفقیہ، اور 2 کتابیں تہذیب الاحکام اور استبصار۔ کتنا بڑا ہوگا وہ افراد کہ تشیع کے اجتہاد کی بنیاد جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے 2 کا مصنف ایک شخص ہے۔ ایک کتاب ہے شیخ کلینی کی، دوسری کتاب ہے شیخ صدوق، جن کا پورا نام میں نے آپ کو بتا دیا شیخ صدوق کا، اور تیسری اور چوتھی کتاب ایک ہی آدمی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن المعروف شیخ توسی۔ یہ شیخ توسی تشیع کی تاریخ کا وہ فرد ہے
جس کی 2 کتابیں ان 4 میں شامل ہیں. یاد رکھیے گا، اکثر لوگ ایک الزام لگا دیتے ہیں ہم پر، اب قرآن کا درجہ دیتے ہیں ان کو. کس نے کہا قرآن کا درجہ دیتے ہیں؟ ان کتابوں میں بھی آخری حرف یہ ہے کہ اگر ٹکرا جائے قرآن کی آیت سے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس کی تاریخی پس منظر بتائے کہ ان کی محنت کتنی ہے. یعنی اس کے ایک ایک صفحے کو پڑھے بغیر کوئی بھی عالم صحیح غلط کی پہچان نہیں کر سکتا. ان 4 کتابوں کو پڑھنا ضروری. اب دیکھیے یہ مشیت کا اہتمام دیکھیے، جب میں پورے نام لے رہا ہوں کیوں لے رہا ہوں آپ نے غور نہیں کیا. وہ 4 کتابیں جن پر فقہ و اجتہاد کی عمارت قائم ہے، یعنی جو بنیاد قرار پائے، ان 3 افراد جنہوں نے یہ 4 کتابیں لکھی، ترتیب دی یعنی تالیف کی، ان تینوں کی کنیت بھی ایک. کیا ہے؟ تینوں کی اتفاق، تینوں کی کنیت ایک. ابو جعفر، وہ بھی ابو جعفر، یہ بھی ابو جعفر، یہ بھی ابو جعفر. اور اس سے بڑا اتفاق دیکھیں کہ تینوں کا نام بھی ایک. تینوں کا نام ہے محمد. ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، ابو جعفر محمد ابن علی بابوے القمی، شیخ صدوق یعنی شیخ صدوق کا پورا نام. تیسرا ابو جعفر محمد ابن حسن شیخ توسی. یہ اتفاق کیسا حسین اتفاق ہے کہ تینوں کی کنیت بھی ایک، تینوں کا نام. اس سے آگے بڑھیے، یہ پہلے دور دوسرے تیسرے صدی کا بتا رہا ہوں. دیکھو بھیا سونا مت، یہ بڑی محنت کا میٹر ہے میرا. ہاں بے شک نعرے نہیں لگ رہے، شور شرابہ نہیں ہو رہا، لیکن میں تو محنت کر کے آیا ہوں. یا اب معلوم ہو گیا کہ عموماً علماء خطبہ ایسے مضامین کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں بھائی سو جاتے ہیں لوگ. اتنا بڑا جہاد کر رہا ہوں میں، آپ سوئیں گے تو میرے دل پہ تو خنجر چلیں گے نا بھائی. کیا ہوگا میرا حال؟ پانی دو بیٹا، پانی دو. تم بھی سو رہے ہو. آخری دور، وہ جو یہ تو متقدمین کہلاتے ہیں نا، متاخرین جو ابھی ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ 100-200 سال پہلے والی کہلاتے ہیں متاخرین. متاخرین میں 3 بڑے محدث، علامہ مجلسی، محسن فیض کاشانی یا فیض کاشانی میں نام ابھی بتاتا ہوں. فیض کاشانی، علامہ حر عاملی. تینوں کا نام سنا ہے نا؟ وہ بھائی سنا ہوگا، نہیں سنا تو پھر کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا. علامہ مجلسی کا نام کس نے نہیں سنا؟ بحر الانوار 110 جلدیں بھائی. انہوں نے تو 25 جلدوں میں لکھا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی بڑی ایک جلد تھی کہ اس کو پھر لوگوں نے منایا 48 جلدوں میں لائے. اب 110 میں آ گئی. کتنے میں آ گئی؟ 110. لیکن 109 اویلیبل ہے، 110 بھی نہیں ہے. لیکن چلیے بتا دیا آپ. علامہ حر عاملی وسائل الشیعہ، 33,000 سے زیادہ روایات. علامہ حر عاملی کا روضہ تو یاد ہے نا، مقبرہ مشہد میں ہے جہاں مجلس ہوتی ہے، سارے پاکستانی ہندوستانی وہ اردو کی جو مجلس جہاں پر ہوتی ہے. بہرحال اللہ نور اللہ مرقدہم، پروردگار ان سب کے مرقدوں کو، ان کی قبروں کو ہمیشہ منور رکھے. علامہ حر عاملی تیسرے، فیض کاشانی. ان تینوں یا متاخرین کہتے ہیں. حسین اتفاق یہ ہے کہ آخری کے جو متاخرین ہیں ان تینوں کا نام بھی محمد ابن حر عاملی، محمد ابن محمد مجلسی، محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، محمد ابن محسن فیض کاشانی. یہ عجیب ہے، پہلے بھی تینوں محمد، آخری بھی تینوں محمد. یہ نام ہے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ اتفاق ہے. اب آئیے عالم اسلام میں ان کا مرتبہ کیا ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری یہاں نہیں، ہمیں آن ریکارڈ بات کر. وہ جو ہر صدی کا ایک مجدد جس کا نام دیا گیا نا، تو یہ اتنی بڑی شخصیت ہے یعقوب کلینی کی کہ اسے 3ری صدی کا اسلام کا مجدد قرار دیا. مشترک تمام عالم اسلام میں مجدد دین، مجدد شریعت کسے قرار دیا گیا؟ شیخ یعقوب کلینی. کیوں اللہ نے یہ منصب کیوں دیا؟ اب ریزلٹ دے رہا ہوں، تو نتیجہ آپ دینے جا رہا ہوں. کیوں؟ ابھی تک تھی نیابت خاصہ، سب کو معلوم تھا کہ یہ نائبین ہیں، یہ 4 نوابین اربع جو کہلاتے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ نوابین اربع، غیبت صغریٰ میں نوابین اربع، ان سے رابطہ ہے تمام علماء کا، اور علماء کے ذریعے قوم کا رابطہ ہے اپنے امام زمانہ سے، ہے نا؟ اب جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو امام نے کیا اعلان کیا؟ بس اب وہ زمانہ آ گیا.
غیبت کا اب نیابت خاصہ ختم. اے علی ابن محمد سامری فلاں فلاں تاریخ کو تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. اس کے بعد نیابت عامہ. پھر وہ حدیث ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فِيهَا، جب ہمارے بعد حادثات پیش آئیں، پردے غیبت میں چلے جائیں، زبانیں غیبت میں چلے جائیں، فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ان کی طرف رجوع کرنا جو ہمارا قول تم تک پہنچائیں. اب سمجھ میں آیا؟ تو یہ پہلا نیابت خاصہ کے بعد یعقوب کلینی اس لیے متصل ہے امام زمانہ کے زمانے کے ساتھ، نوابین اربعہ کے ساتھ، کہ جیسے ہی پردہ ہوا شیعوں کو کوئی فکر لاحق نہیں بھی. کیوں؟ شیخ یعقوب کلینی ان کے درمیان میں موجود تھا. یہاں سے شروع ہوتی ہے نیابت عامہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ عمومی مرجعیت کہ جتنے تھے سبھی تو رجوع کرتے تھے، کہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ سب سے قریب ہے، نوابین اربعہ کا شاگرد ہے. اس کے اساتذہ میں 8ویں امام سے لے کے 12ویں امام تک کے اصحاب موجود ہیں. قریب ترین اس کی کتاب ہے جس کو نوابین اربعہ نے معید یعنی تائید کا قرار دیا گیا، یہ تائید حاصل کر چکی ہے کتاب. لہذا سب نے رجوع کیا شیخ یعقوب کلینی کی طرف. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بہت پیارا بیٹا. بیٹا ایسے نہیں کرتے نا، مجلس میں ہے آ کے بیٹھ جائے، سمجھا دیا کرے، ڈانٹا نہ کرے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بچے ہیں نا، بچوں کی تربیت یہی ہوتی ہے، ان کو پہلے سے بتا دیا کرے کہ مجلس کے ادب آداب کیا ہے، پہلے سمجھا دیا جاتا تھا ہمیں. تو بس پروردگار ہوتا کیا کہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم تو چھوٹے موٹے ہیں نا، بڑے بڑے خطیبوں کا حال پڑھ لیجئے تاریخ میں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میں تو بالکل خطیب ہوں ہی نہیں، بس ایسی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہوئی؟ اب آپ کو میں نے دیا رزلٹ کہ مرجعیت کا آغاز عمومی مرجعیت کا آغاز کہاں سے؟ بھائی لفظ مرجعیت نہیں ہے، الفاظ تو تاریخ کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں نا، اصطلاحات تو بنتی ہیں، وقت کے ساتھ بنتی ہیں. جیسے فقہ جعفریہ، کیا فقہ جعفریہ فقہ محمدی نہیں ہے؟ کیا فقہ علوی نہیں ہے؟ وہ فقہ حسنی نہیں ہے؟ فقہ وقت کے ساتھ اصطلاحات آتی ہیں. ابھی ایک اور اصطلاح پہ بھی انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں، کیونکہ آج اس کے لیے بھی زمین ہموار ہو گئی. کل یا پرسوں اس اصطلاح پہ بھی بات کروں گا. اصطلاحوں میں نہ جاؤ، قاعدے قوانین دیکھو نا، قاعدے قوانین یہ چلے آ رہے ہیں اس طرح سے. اب وقت کے ساتھ اس کا نام پڑ گیا کیا؟ مرجعیت، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے. تو اب یعقوب کلینی کو مرجع نہیں کیا لوگوں نے، کیونکہ یہ اصطلاح تو بعد ہی میں آئی نا. لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ کام یہ ہو رہا ہے کہ سب رجوع کر رہے ہیں کس کی طرف؟ یعقوب کلینی کی طرف. اب یعقوب کلینی نے جو شاگرد بنائے، اب ان کا حال دیکھیے آپ. بہت شاگردوں کے بڑی تفصیلی فہرست رہی. ایک شاگرد کا قصہ بتاتا ہوں آپ کو، نام بتاؤں. تفسیر قمی، پہلی تفسیر تاریخ تشیع کی پہلی تفسیر. اور اس تفسیر کا اتنا مقام ہے، اتنی مقدس کتاب ہے یہ تفسیر کہ کیونکہ براہ راست کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے املا کرائی. سمجھ میں؟ اور کون ہے؟ جناب ابراہیم قمی. تفسیر ابراہیم قمی ورنہ تفسیر قمی کہلاتی ہے. یہ کون ہے بھائی؟ حالانکہ شیخ یعقوب کلینی خود چھوٹے سے ہیں، لیکن اور یہ عمر میں بڑے، مگر اس کے باوجود 270 ہجری کے بعد جب جوان ہیں یعقوب کلینی کی شاگردی میں آیا یہ شخص، جبکہ عمر میں بہت بڑے ان سے. تو ان کے شاگردوں میں کتنا بڑا نام ہے یہ؟ جس نے پہلی تفسیر لکھی ہے وہ شاگرد ہے شیخ یعقوب کلینی کا، جس نے تفسیر قمی لکھی، تفسیر ابراہیم قمی، انہی کے نام سے. کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو روایات ہیں اس کے مطابق اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے، اور خود اس میں بھی انہوں نے برسوں لگائے لکھنے میں تفسیر. تو ایسا شخص جو اپنے ساتھ بعد شیخ مفید کے اساتذہ چھوڑ کے جا رہا ہے، شیخ مفید کا زمانہ تو بھی آئے گا جو میں ذکر کروں گا. اب آئیے، انتقال ہو گیا بغداد میں. اچھا بغداد میں عجیب مسئلہ ہوا ان کے ساتھ. یہ تو اپنے علاقے سے چلے گئے تھے نا پڑھ کے، ابتدائی تعلیم تو اپنے آباء و اجداد سے لی، آگے تھے بغداد میں شیخ الفقہ قرار پڑا تمام و مکاتب کے. اسی لیے ان کو 3ویں صدی کا مجدد قرار دیا، کیونکہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں، ان کے مقابلے کا کوئی عالم ہی نہیں. خیر
انتقال ہو گیا ہجری 329 میں. کہاں دفنا دیا گیا؟ دجلہ کے مشرق یعنی بغداد کے مشرقی حصے میں. وہ باب کوفہ مختلف، اب تو وہ نہیں ہے، پرانے زمانے کے راستے ہوتے تھے، باب کوفہ سے آتے ہو یوں جاؤ یوں جاؤ یوں جاؤ. خیر اب وہ لکھا تو سب تاریخ میں، اب آپ کو کیا بتاؤں کیونکہ وہ نقشہ ہے ہی نہیں. خیر وہ دجلہ کے آج بھی آپ کا مزار موجود ہے، قبر موجود ہے جیسے کلینی کی. اب لوگ وہاں پہ مرجع خلائق بن گئے. کاظمین بھی جاتے تھے، قریب ہے کاظمین بھی جاتے تھے. بغداد کا جو حاکم بنا گورنر عباسیوں کا، وہ انتہائی متعصب، بغض، اہل بیت کا بغض رکھنا. اس کو یہ کھلتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کاظمین یعنی کاظمین جانتے نا، قریب ہے نا بغداد سے، آپ جانتے ہیں کاظمین ساتھ ساتھ قریب ہے تقریباً. وہاں جو اس کو بہت، اب اس نے وہی کہا کہ نہیں، قبروں کی ہمیشہ ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے، کیا نام دیتے ہیں؟ قبروں کی پوجا. کیا کہتے ہیں یہ؟ یعنی خاص لوگ، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، عام مسلمان نہیں. عام مسلمان جانتے ہیں کہ قبروں کا احترام، ان کی زیارت کرنا اور وہاں جا کے دعا مانگنا اسلام میں کبھی شرک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کبھی بھی نہیں ہے. لیکن بس جب بھی بہانہ تراشنا ہو، ایک لفظ قبروں کی پوجا کرو، قبروں کی پوجا کرو. اور خدا کے بندو کیا بتاؤں میں آپ سے، اب وہ پھر وقت کہیں نکل جائے گا، ورنہ میں بتاتا کہ خانہ کعبہ جس کا تم طواف کر رہے ہو نا، وہ جو بنا ہوا ہے نا مقام اسماعیل، جہاں سے آپ طواف کریں تو باہر سے جائیں گے نا، نہیں جا سکتے اندر سے. وہ جو قوس بنی ہوئی ہے، نیم دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو طواف میں لینا ہے نا. تو اس کی بھی دلیلیں ہیں تاریخ میں کہ کیوں اس کے اندر سے طواف نہیں ہوتا، باہر سے ہوتا ہے. بتا دیں گے کل، اب وقت نہیں بچا. ہاں اندر جا کے نماز پڑھیں آپ 2 رکعت، آپ دعا بھی مانگیں، لیکن طواف میں نہیں ہے. طواف باہر سے ہی ہوگا، بیچ میں سے شارٹ کٹ نہیں چلے گا. جدھر شارٹ کٹ مارا وہیں پہ طواف ختم ہو گیا، پھر دوبارہ شروع کرو. قبروں کی بات کریں نا، بھئی اشارہ کر دوں، پوچھ لینا تاریخ میں کہ اس نیم دائرے میں کس کا گھر تھا، کس کی جھونپڑی تھی اور کس کی قبریں ہیں. یہ ہے قبروں کا احترام کہ طواف میں بھی ان قبروں کو روند کے نہیں جا سکتے. جن کی قبریں ہم بتا دیں گے آپ کو، نہیں تو شاید اگر کوئی چیلنج کرے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تاریخ میں موجود ہے کہ کس کس کی قبریں اس نیم دائرے کے اندر ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے خیر چھوڑیے ان باتوں کو. لیکن یہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جو قبور اور مزارات پہ ہمارے مسلمان بھائی سب جاتے ہیں، ان کو بھی تسلی ہو جائے. اطمینان سے جاؤ، اطمینان سے جاؤ. شرک جب ہوتا ہے جب کسی کو خدا سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اس کی پوجا کی جائے، اور جن کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہاں شرک نہیں. یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ ائمہ طاہرین، یہ اللہ کے بارگاہ میں بڑے بڑے بزرگ، دین کے بزرگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وسیلے ہیں. کیا ہے؟ تمام مسلمانوں ان سے وسیلوں سے اپنے لیے حاجات طلب کرتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، ختم کیا میں نے، ختم کیا. تو اس نے لشکر تیار کیا کہ ڈھا دوں گا ان قبروں کو معاذ اللہ. اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیے تھے، یہ میں نقل نہیں کر سکتا. بہت توہین کی تھی اس نے معصوم، ایسے لفظ استعمال کیا تھا کہ قبروں کو کھود کے پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا. لیکن اس سے بھی سخت، یہ سخت نہیں، وہ لفظ میں نقل نہیں کر رہا. ایسے لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام کا الحمدللہ جو جسم میں اثر ہے وہ ویسے کا ویسا تازہ ہوتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا تو میں توبہ کر لوں گا، قبروں کو بند کر دوں گا. لیکن اس سے بھی اور بڑے بڑے بغضی وہاں پہ بیٹھے تھے، جن کو یہ بھی کھلتا تھا کہ شیخ یعقوب کلینی کی قبر کیوں ہے یہاں. اس نے کہا بھائی تو وہاں جا رہا ہے، پہلے یہاں تو دیکھ لے، یہ سب اس قبر پہ بھی جاتے ہیں. اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کے جسم کو بھی مٹی کوئی، زمین کوئی، قبر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. وہ یہ چاہتا تھا، جو بغض رکھتا تھا کہ کسی طرح یہ قبر بھی کھج جائے، پہلے قبر کھج جائے وہاں جائے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ دل میں ڈالی اللہ نے، یعنی وہی قدم رک گئے اس کے کہ اچھا پہلے میں اس کو تباہ کروں گا. لہذا پہلے یعقوب کلینی کی قبر کی طرف آیا. جب یعقوب کلینی کی طرف اپنے سپاہیوں کو لے کر آیا، قبر کو کھودا تو خود اس کے الفاظ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ ابھی ابھی سوئے ہیں. کہتے بھی اور ذرا سا کھسک گیا تھا. جب ہم نے قبر کھودی تو کفن کھسک گیا تھا، تو میں نے ان کے ایک انگلی کے ناخن پہ مہندی تک تازہ دیکھی.
مہندی تک تازہ ڈر گیا، توبہ کی قبر کو بند کیا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. شیخ یعقوب کلینی کی قبر میں کبھی جائیں گے دیکھ لیا، لکھا ہوا ہے سن کے ساتھ، سال کے ساتھ. میں تو گورنر کا نام بھول گیا، وہاں گورنر کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس نے یہ کام کیا تھا. اتنا ڈر گیا، توبہ کی بھاگ گیا، لہذا کاظمین گیا ہی نہیں. تو وہ جو میں کہتا کہ مرنے کے بعد دفاع کیا اماموں کا، اپنی قبر پہ روک کے بتایا کہ پہلے غلاموں کو دیکھ لے، آقا کی طرف بعد میں جانا. غلاموں کو دیکھ لو پھر آقا کی طرف جانا. اور یہی کربلا میں حر کے ساتھ ہوا تھا، ہے نا، جب اسماعیل صفوی نے چاہا تھا کہ قبر کھود دے. خیر میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن اشارہ کر دیا، نام کر دیا، لے دیا میں نے حر کا، کیونکہ آج مخصوص تاریخ ہے نا زینب کے شہزادوں کی. کربلا کی مائیں تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. وہ عمر بچوں کی جب ماؤں کی خواہش ہوتی ہے کہ بس یہ کچھ اور بڑے ہو جائے تو میں ان کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں. کیا کیا ارمان ہوتے ہیں ماں کے دل میں. اور یہاں یہ عالم ہے کہ ثانیہ زہرا شب عاشور اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ سب میدان میں چلے جائیں تم رہ جاؤ. سب سے پہلے میدان میں جانا، اور خبردار پانی کا رخ بھی نہ کرنا. دیکھ رہے ہو نا کہ تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی، علی اصغر پیاسا ہے. اگر پانی کی طرف جاؤ گے دودھ نہیں بخشو گے. ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنا، جڑے رہو گے، ملے رہو گے، طاقت بڑھتی جائے گی. اور کوشش کرنا یہ عمر سعد کا خاتمہ ہو جائے، اس کو قتل کر دو. یہ لشکر کا سردار ہے، یہ قتل ہوگا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. اور بچے ہاتھ جوڑ جوڑ کے عہد کریں، مادر گرامی بس ایک بار ماموں اجازت دیتے ہیں. ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. صبح عاشورہ ایک ایک جاتا تھا، حسین کا ناصر داد شجاعت دیتا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد حسین اپنے ہاتھوں پر اس کا لاشا لے کر آتا تھا. اور زینب انتظار میں ہے کہ سب کی خبر آ رہی ہے، شہادت کی، اونو محمد کی نہیں آ رہی. پریشان ہے ثانیہ زہرا. دیکھا خیمے کے سامنے سے دونوں بچے گزر گئے. فضہ سے کہا فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا. دونوں شہزادے خیمے میں آئے، ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھے، کانپنے لگے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے. اور زینب نے بڑے غصے والے لہجے میں کہا اب تک زندہ کب جاؤ گے میدان میں جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا. رونے لگے بچے، اشک بہنے لگے. مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ ناراض. کتنی بار مامو جان کی خدمت میں جا چکے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے. زینب کا غصہ ختم ہو گیا. اچھا میرے شہزادوں تمہیں اجازت ضرور ملے گی. فضہ ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے. حسین خیمے میں آئے، منظر دیکھا. اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائے، حسین کہتے اے بہن زینب، اونو محمد کے لیے اجازت طلب نہ کرنا. ایسا کبھی ہوا کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے؟ انہیں اجازت نہیں دوں گا. ثانیہ زہرا فرماتی ہے بھیا ذرا یہ بھی تو سوچو، اگر میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اپنے اونو محمد کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا، میں کیا جواب دوں؟ انہیں مت روک، انہیں مت روک. میں ان کے بابا سے اجازت لے کر آئی ہوں ان دونوں کے لیے. مل گئی اجازت. دونوں شہزادے تیار ہو خیمے سے باہر نکلے. ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا. عباس نے ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی دونوں شہزادوں پر. کہا شہزادوں ذرا دھیان سے لڑنا. فخر سے کہتے ہیں دونوں بھائی مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، آپ ہماری جنگ دیکھیے گا، جنگ دیکھیے. بدر و احد کے نقش و نگار نہ کھینچ لیں تو ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے نہیں ہیں.
دونوں شہزادے للکارا للکارا، جو نہیں جانتا وہ جان لو، ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا ہمارے مقابلے پر آؤ اور دیکھو ان کی جنگ کو دیکھو۔ کوئی ڈر کے مارے نکل نہیں رہا تھا۔ پھر بڑے بڑے پہلوانوں کو بھیجنا شروع کیا، ابن سعد نے ایک ایک کر کے آتے تھے، ایک کو چھوٹا بھائی قتل کر دیتا تھا، کسی کو بڑا بھائی قتل کر دیتا تھا۔ جھنجھلا گیا ابن سعد، کہتے ہیں ایک ایک کر کے جاؤ گے، پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے یہ دونوں، حملہ کرو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ دونوں شہزادوں نے رجز پڑی اور حملہ کیا، ادھر سے وہ لشکر چلا، ادھر سے دونوں شہزادے۔ حملہ ایسا تھا کہ بھاگنا شروع کیا کوفیوں نے، اور دونوں شہزادے لڑتے لڑتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا، فرار ہوا، اور بھاگتے بھاگتے کہتا جاتا ہے کیا ہوا، دو نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آتے؟ بھاگتے ہوئے لشکری کہتے ہیں جنہیں تو دو نوجوان سمجھ رہا ہے، دو بچے سمجھ رہا ہے، ذرا ان کے لڑنے کا انداز تو دیکھ، ان کے تلوار کی کاٹ تو دیکھ۔ کہا اچھا قریب نہیں جا سکتے، دور سے تیروں کا میں برسا۔ لشکر پراگندہ ہوا، جمع ہوا، دور چاروں طرف سے گھیرا شہزادوں کو، اب لڑنے والا سامنے کوئی نہیں، چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے۔ کہاں تک سپر روکیں گی، کہاں تک سپر سے تیروں کو روکیں گے، چاروں طرف سے آ رہے تیر، یہاں تک کہ چھلنی ہو گئے دونوں شہزادے زینب سے۔ جب لشکریوں نے دیکھا کہ دونوں شہزادے چھلنی ہو گئے ہیں، اب دوڑے، قریب آئے، وار کرنے شروع کیے، ایک دستہ دونوں کے درمیان میں داخل ہوا اور دونوں کو جدا کر دیا۔ محمد اون محمد کو آواز دیتا رہ گیا، چھوٹا بھائی پہلے گرا زخموں سے چور ہو کے، آواز دی بھائی میری خبر لے، لیکن بھائی کیسے جواب دے، خود اس کے ہاتھ سے تلوار گر چکی۔ بس جب زخموں سے چور ہو کے بڑا بھائی بھی گرنے لگا تو آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کیجئے، ہماری خبر دیجئے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کر۔ بس یہ آواز سنی، حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، فضہ نے خیمے میں خبر دے دی بیویوں جمع ہو جاؤ، زینب کے شہزادے آ رہے ہیں۔ زخموں سے چور اون محمد، ایک کو حسین نے اپنی آغوش میں لیا، ایک کو عباس نے لیا، در خیمہ پہ آ کے آواز دی، خیموں میں اہتمام کیا گیا۔ اب جب حسین اور عباس دونوں شہزادوں کو لے کر داخل ہوئے، خیموں میں کوہرام برپا ہے، مگر ثانیہ زہرا سجدہ شکر میں، معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول فرما لے۔ بڑے اطمینان سے سر اٹھا کے اپنے شہزادوں کو دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے۔ فضہ سے کہا فضہ ذرا اہتمام کر دے، میں اپنے بچوں سے دو باتیں کر لوں۔ اہتمام کیا گیا، منظر وہی رات والا، درمیان میں زینب بیٹھی ہے، ایک طرف محمد ایک طرف اون زخمی ہیں، ابھی روح نکلی نہیں بدن سے۔ زینب نے ایک ہاتھ رکھا محمد کے سینے پہ، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ، انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ کہا میرے شہزادوں کس حال میں ہو، میرے جگر کے ٹکڑوں کس حال میں ہو۔ آنکھ کھولی بڑے بھائی نے، آنکھ کھول کے سلام کیا ماں کو، اور کہتا ہے مادر گرامی آپ راضی تو ہیں نا، راضی ہے نا؟ ہم پہنچ گئے تھے پسر سعد کے خیمے تک، مگر وہ ملعون نکل کر بھاگ گیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا اے مادر گرامی آپ نے دودھ بخش دیا نا، اللہ گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں۔ اے اماں جان آپ راضی تو ہو گئی، آپ نے دودھ تو بخش دیا، بس آخری جملے سنیں۔ ماں ثانیہ زہرا عصر عاشور کے بعد کبھی حسین بنی، کبھی علی بنی، کبھی عباس بنی، سب کچھ ہے زینب، ایک ماں بھی تو ہے نا، ایک ماں بھی ہے۔ اپنے بچوں کی یہ معصومانہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے زینب۔ اب کبھی سر پٹختی ہے محمد کے سینے پر، کبھی سر پٹختی ہے اون کے سینے پہ، فریاد کے انداز میں کہتی ہے میرے شیرو، میرے لاڈلو، میں تم سے راضی ہو گئی، تم نے اپنی ماں کو راضی کر دیا، تم نے اپنی ماں کو زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، میں نے اپنا دودھ تمہیں بخش دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔